بھائی اس واسطے تو نہیں نا تساں تے بڑے لمبے جانا اچھے تے حضور دا دین تخت تے لیانا تے تسی تے اجے نال ہی جناب بکن مار کے جناب کچھا جھاج دے کے بیٹھے ہو جویں سارا کچھ ہو گیا. این تے گل نہیں بننی. اجے تے تہاڈا میں تانوں دسیا ایک منٹ میں تانوں دسیا بھئی نہ تے ساڈی تقریراں نال کچھ ہوندا تے نہ ساڈیاں نقابتاں نال کچھ ہوندا تے نہ ساڈے لچھے دار تقریراں نال ہوندا. اسی ایتھے جتنے بھی ٹپ کے چلے جائیے ساڈی گل نہ کچھ نہیں بندا. کفر ایکو گل تے نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے والرشیقوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام. ایکو چیز ہے جس کو پورا کفر لرزدا اور لبیک دا نعرہ ہے. تے تو آپ تسی بڑے آرام نال بیٹھے ہو کی گل ہے خیر ہے روٹی شوٹی گھروں نہیں کھا کے آئے ہاں بھائی تے ہاتھ بھی نہیں تسی چاندے بڑے مجبوری نال تھے تک نا پہلے سارے ہاتھ چاہو پھر میں تقریر کراں ورنہ میں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کر کے تھلے جو اتر جاؤں گا. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اے بھائی ہن کو گل کرن دی چاس آئے گی کہ تسی تے اینج بیٹھے ہو بھائی پتہ نہیں سارا بیڑیاں اڑا کے بیٹھے ہو تے رات کی اجے کوئی نہیں اتنی گزری پا 11 ہی بجے نے 11 نہیں تے 11:30 بج گئے ہون گے تے جناب تسی اینج بیٹھے ہو جویں ختم ہو گئی گل تسی یمامہ والے دی گل سنن آئے ہو چلے ہو تے تانوں پتہ ہونا چاہیے یمامہ والے کون او تا گھر بار چھڑ کے 1200 میل حضور دی ختم نبوت دی جنگ لڑن گئے. جنہ دیا گلنا تسی سنن آئے ہو انہاں تا اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیتا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں جی اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام ثانی اسنین جنہ دے بارے قرآن کہندا ثانی اسنین ہما فی الغار ہیں جی او حضور دے غلام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بنے تے آپ نے قانون بنایا تھا. آپ نے فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی جنگ سے نہیں جائے گا. اے ہے حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں سمجھ آندی. اور جناب ایک کہیں جی نہیں جی ہم تو اللہ والے ہیں ہم تو جناب بڑے اندر حجروں اور جناب اللہ اللہ کرنے والے ہیں. ادھر سن حضرت جناب داتا علی اجمیری دا عرس گزریا اور داتا علی اجمیری کون جنہ دے بارے اقبال کہندا سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہ حرم اور بند ہائے کوثار اساں کسیخ در زمین ہند تخت میں سجدہ ریت. اقبال کہندا داتا علی اجمیری او افغانستان تو چلے دریا تے پہاڑ عبور کر کے آئے لاہور داتا صاحب پلازے بنانا ہے کہندا نہیں چلیا داتا صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج بون واسطے اس دھرتی تے آئے ہے جی. اس دھرتی اپنا وطن چھڑ کے جناب حجویر چھڑ کے لاہور آ کے ڈیرے لائے اور جناب امام ربانی فرماندے لاہور قطب البلاد ہے. انہوں نے پوچھا جی کیوں قطب البلاد ہے؟ انہوں نے کہا اتھے داتا علی اجمیری دا ڈیرہ اس واسطے قطب البلاد ہے. اور جناب حضرت داتا علی اجمیری اتنے بڑے صوفی بزرگ اے اتھے میں نڑے نڑے جناب علاقے چاہ تے اے یوٹیوبر والا دین نہیں اسی بیان کرتے نہ ساڑھے کو یوٹیوبر والا دین ہے. ساڑھے کو دین ہے جڑا بھاٹی چوک بابا 1000 سال ڈیرہ لا کے بیٹھا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ساڑی لینڈ تا بڑی سدھی نا ساڑھے کو او دین ہے جڑا مجدد الفسانی دا دین ہے. ساڑھے کو او دین ہے جڑا امام احمد رضا بریلوی دا دین ہے. ہاں جی ساڑھے کو جناب بڑی سدھی لینڈ ہے. ساڑھے کو او دین ہے جڑا پیر میر علی شاہ دا دین ہے. ہاں جی ساڑھے نام من گھڑت تا گلہ ساڑھے کو کوئی نہیں نا. حضرت داتا علی اجمیری نے اپنے کشف المعجوب لکھا میں تو انہوں سمجھا لگا ختم نبوت دا مسئلہ ہے کی. حضرت داتا علی اجمیری نے اپنی کشف المعجوب لکھا بھئی جس نے کامل صوفی دیکھنا نا کامل صوفی دیکھنا اور جناب سیدنا صدیق اکبر دی سیرت پڑھے. جس نے کامل صوفی دیکھنا اور جناب سیدنا صدیق اکبر کون آپ جدو خلیفہ بنے تھے آپ نے قانون بڑھایا. آپ نے فرمایا بھئی آج تو بعد کوئی بدری صحابی جنگ ایک نہیں جائے گا.
لیکن جدو یمامہ دا مسئلہ بنیا حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیتا فرمایا ہن کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ بن گیا یمامہ پہنچے سارے یمامہ پہنچو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے خود تلوار چک لئی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے خود تلوار چک لئی فرمایا میں بھی یمامہ جاواں گا پہلے محافظ ختم نبوت اس امت دے سب نالوں پہلے محافظ ختم نبوت آپ نے تلوار چک لی آپ نے فرمایا صدیق خود یمامہ واسطے جائے گا حضور دے ختم نبوت دے منکراں نال جنگ کرن واسطے اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے اے انہاں دی جناب سیرت ہے اور اس سے سیرت نو لیندے ہویا تے ساڈے پیر میر علی شاہ صاحب جدو جناب گھوڑے تو چلن لگے نا لاہور وال تے جناب اس مرزے نے کہا بھئی آ جاؤ بھئی تفسیر لکھاں گے تے پیر میر علی شاہ صاحب بھی جدو گھوڑے تو چلن لگے تے جناب وہ جڑے ساڈے گرد بھی ہوندے جڑے اخلاص تے بانا بھی نہیں جان دے تے جناب مشورے دیندے جی آپ ایسے نہ کریں آپ ایسے نہ کریں پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی آپ کے بعد مرید آ گئے وہ کہنے لگے حضور اے مناظرے کرنے مولویاں دا کام ہے تسی تے بڑے بڑے صوفی بزرگوں تہاڈا کی کام ہے مرزے دے مقابلے جاوے تے پیر میر علی شاہ صاحب نے کی فرمایا فرمایا حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں دندناتا پھرے اور میر علی شاہ گولڈے کی زمین پر بیٹھے ہوئے فرمایا ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہم اپنی بات نہیں کرتے اگر ختم نبوت کا مسئلہ ہو اور کوئی گھر میں بیٹھا رہے تو پھر وہ پیر میر علی شاہ صاحب کی بات کے مطابق کیا ہے یہ وہ خود سوچ لے ہم اس کو نہیں کہتے کہ وہ کون ہے جی پیر میر علی شاہ صاحب جدو جناب آئے نا لاہور تو کانے نو کیا چلا آ جا تو بھی اور کیا جناب تفسیر لکھنی فرمایا تفسیر آج نہیں لکھنی آتے نو محمد عربی دا غلام دستا بھی تفسیر لکھاں گے کس طرح فرمایا قلم دوات رکھ دینے ہیں بادشاہی مسجد سین وچ تے دور بہ جانے ہیں تے حکم دینے ہیں قلم دوات نو جس دا قلم خود چلے او ہاتھ تے بے تو کہنا میں نبیاں میں صدیاں بعد حضور دا غلام ہاں جی تے جس دا قلم خود چلے او ہاتھ بے او کانا جال نہ آیا پیر میر علی شاہ صاحب دے مقابلے تے بعد چو مریدہ نے چونڈی پائی انہوں نے کہا پیر صاحب ایڈا وڈا دعویٰ کہ قلم جناب خود چلے کاغذ ہوتے تے پیر صاحب نے فرمایا چلے کچھ نہیں ماج قلعے دے سر تے زور لاندی مال کا حکم دیتا اسی جناب جاری کر دیتا بس یا رسول اللہ لبیک 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 اے حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ اور جنگ یمامہ او یمامہ جس مقام تے 1200 صحابہ شہید ہوئے حافظ و قاری بھی شہید ہوئے بدری بھی شہید ہو گئے 1200 صحابہ کہنے ناسی اس تو پہلے کوئی اتنی ڈاڑی جنگ لڑی نہ اس تو بعد اتنی ڈاڑی جنگ لڑی اور صحابہ کہندے ہیں کہ وہ بھی پوری تیاری کر کے آئے اور جدو صحابہ کہندے ہیں سامنے ایک دوسرے دے لشکر ہوئے تو ادھروں بھی نعرہ تکبیر لگے ادھروں بھی نعرہ تکبیر لگے فرق نہ ہو سکے کہ جناب حضور دے غلام کیڑے انتے اس جناب مردود نال اس لائن دے نال اس مرتد دے نال اور اس جناب قذاب دے نال کون آئے کھڑے تے پھر حضرت خالد بن ولید نے اگے ایڈ بڑھا کے کہا یا محمد اس دا مطلب ہے جڑے حضور دے غلامن قیامت تک انہاں دا نعرہ یا محمد آ رہنا یا رسول اللہ لبیک بس ہے ہن موڈ چاہ کے انہوں نے گل ہو سکے گی ورنہ جی میں پہلے بیٹھے سو تو میرے نال تو تواڈے کو گل نہیں ہو سکتی بھائی اسی کہندا یہ جبر و قہر نہیں عشق و مستی ہے ہاں یہ جبر و قہر نہیں عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی ہاں جی زبردستی دی اسی تو 5 منٹ تقریر سنائیے 10 منٹ گھنٹہ سنائیے تو جناب تو پتہ ہی لگے شاہ صاحب اتنی علم و حکمت دی ہے جناب اتنی خوبصورت گلاں کر رہا ہے میں دیکھا جناب کہیں ہاتھ ہی نہیں چک رہا ہے اور یار جی ہاتھ نہیں چاہنے تو تسی آندے کیوں ہو ساڑھے کو ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے بس رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اسی تا انہاں دے غلام حضرت سالم اس امت دے بہت بڑے قاری قرآن
جناب حضور نے جدو حضرت سالم دا قرآن سنیا تھے حضور نے ہاتھ چک دیتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میری امت تے سالم جیسا قاری قرآن پیدا کیتا تے قاری قرآن بھی محافظ ختم نبوت جناب جا پہنچے یمامہ تے کسے نے ایویں گل کر دیتی ہوتے یمامہ دے موقع انہیں کیا جناب الحافظ القاری فرمایا قاری سالم صاحب تو آڑی طرف لشکر پیچھے جا رہا صفحہ پیچھے ہٹ رہی ہیں آپ نے فرمایا اچھا آپ نے ٹویا کھدوایا ویچ کھڑے ہو گئے اور ویچ کھڑے ہو گئے تھے کہنے لگے ہون تا صفحہ پیچھے نہیں نہ جا رہی ہیں اے ہے حضور دے غلامہ دی گل جدو ختم نبوت دی گل آ جاوے پھر حافظ ہوئے یا قاری پیر ہوئے یا مولوی سیاستدان ہوئے یا نمبردار چودھری ہوئے یا خان جٹ ہوئے یا وڈیرا اور سارا کو چھڑ کے میدان ہے چاہے حضور دی ختم نبوت پائے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول صحابہ جناب جنگ یمامہ دے مقام میں شہید ہوئے اور صحابہ کہنے نہ اس نے ڈاڑی جنگ اسا پہلے لڑی نہ اس تو بعد لڑی اور حضرت ابو دجانہ جیسے شیر آپ بھی اس جنگ جناب زخمی ہو گئے شدید زخمی ہو گئے اور جناب حضرت خالد بن ولید نے خود زخم آئے جسم ہوتے اس جنگ میں اتنی ڈاڑی جنگ اور جدو جنگ دے دوران اور جناب سارے منکرین ختم نبوت صاحب ظاہر صحابہ تا اتھو گئے سن اتھے تک دور جا کے جنگ لڑی تے جناب سارے منکرین ختم نبوت جدو جناب کٹھے ہو گئے نا تے حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ سارے ایک قلعے وچ بند ہو گئے 40 ہزار تے جناب جدو قلعے دے قریب کوئی مسلمان مجاہد جاوے جناب کوئی دروازہ کھولن واسطے جاوے تو تو گرم پانی سٹن آگ سٹن لوہا پگھلایا ہویا سیسا پگھلایا ہویا جناب کانٹے لوہے دے ہتھیار سٹن تے جناب بندہ شہید ہو جاوے سارا جڑا مجاہد جناب اس دی دیوار قلعے دی دیوار دے قریب جاوے تے وہ شہید ہو جائے پھر جناب اقبال کہندا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی حضرت برا بن مالک اگے آ گئے اے حضرت انس بن مالک دے بھائین اے انہوں دے بھائین جنہاں حضور دی 10 سال خدمت کی تھی اور کہنے ہیں حضور نے ایک دن بھی میں نے دنیاوی وجہ نہ لے ڈانڈیا اے حضرت انس بن مالک دے بھائین برا بن مالک اور جناب اے اگے آ گئے صحابہ نے کہنے لگے کی معاملہ انہیں کہا جی یہ قلعہ بند ہو گئے نو تو جناب تیر چلان دیں کوئی قریب جاندہ تو جناب آگ چھوڑ دیں جناب سارا کچھ چھوڑ دیں حضرت برا بن مالک نے کیا بھئی میں ہوں توڑے کام آواں کا آپ نے فرمایا ڈھال لے آؤ جدو ڈھال لے آئے آپ نے فرمایا اس ڈھال دے ہوتے میں نے رکھو کیا ان چک کے قلعے دے اندر سٹ جاؤ دروازہ کھولنا میرا کام ہے یا رسول اللہ دروازہ کھولنا میرا کام ہے تے اے یاد رکھنا 40,000 دا لشکر اندر پھول لے کے نہیں سی کھڑیا تلوار تیر تے نیزے تے بھالے سارا کچھ لے کے کھڑے سن بابا جی فرماندے سن وہ کو انج بھی کر دینا انج تے حضرت برا بن مالک دے جناب ٹکڑے ہو جانے سن لیکن اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی ہیں جی جدو عشق ماندان جدو عشق کھولدا تے پھر سمندرہ میں کھڑا کے رکھ دیتا جدو عشق کھولدا 40,000 دا لشکر اندر ہے حضرت برا بن مالک نے صحابہ نے چکیا تے چک کے جناب جدو قلعے دے اندر سٹیا نا تے حضرت برا بن مالک نے 40,000 دے نال لڑے ہویا دروازہ کھول دیتا جدو حضرت خالد بن ولید نے حضرت برا بن مالک دا جذبہ دیکھے نا تے پھر حضرت خالد بن ولید نے تلوار چکی بڑھنے شروع کر دیتے منکرین ختم نبوت انہاں دا علاج او بے منکرین ختم نبوت دا جو خالد بن ولید نے جنگ یمامہ کیتا انہاں دا علاج ہے جی حضرت خالد بن ولید نے بندے بڑھنے شروع کیتے 40,000 بڑھ دیندے اور صحابہ کہندے ہیں جدو حضرت خالد بن ولید اپنے خیمے چاہے نا تے آپ نے جدو تلوار دا دستہ ہیں دور کرن اے دکھاؤ ذرا تلوار میں تو سمجھانا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میں تانوں لوگ تانوں تسبیح پھڑن دا طریقہ دسن گے تے اسی تسبیح پکڑن دا طریقہ بھی دساں گے تے تلوار پکڑن دا طریقہ بھی دساں گے کیونکہ قبضے میں یہ تلوار آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کررا حضرت خالد بن ولید نے این کر کے نا جدو این کر کے اپنے خیمے چاہ کے تلوار رکھن دی کوشش کی تھی تلوار رکھی نہ گئی
ہاتھ کھولنے کی کوشش کی تھی کہ ہاتھ کھولن نہیں، کیونکہ اتنی تلوار چلائی کہ خون بہ بہ کے حضرت خالد بن ولید کی انگڑا اس دستے ہوتے جم گئی۔ اے منکرین ختم نبوت اتنی تلوار چلائی، پھر کہنے کہ کافی دیر حضرت خالد بن ولید نے گرم پانی تلوار سمیت ہاتھ رکھیا، پھر وہ ہاتھ کھولیا تے عین کر کے باہر کڑے۔ اے منکرین ختم نبوت دنال، اور اے کوئی گھبرا نہ جاوے جی ممبر ہوتے تلوار چکی، ایک گل سنو، ایتا ہونا سی مسلمان آنا، ادھر دکھاؤ جی ادھر دکھاؤ، اے میں گل پوری سنا جاواں، ایتا ہونا سی مسلمان آنا کہ جناب مولوی صاحب نے ممبر تے جناب ڈنڈا پکڑے ہوئے تو کہنے جمعے والے دن جناب ڈنڈا پکڑ کے کیوں خطبہ دین دیو؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سنت، دین دی سنت ہے بے کہ امام این کر کے نہ این کر کے تلوار این کر کے رکھ کے خطبہ دے بے۔ ہاں دین دی سنت ہے بے کہ تلوار نہ راستے ہاتھ رکھ کے دے بے۔ اس دا مطلب کہ بے کہ جو میں امام جنہی وقت امام، اور اسلام بچ ہے بھی ہے کہ وقت بادشاہ، وقت جناب حاکم، وقت خلیفہ او جمعہ پڑھاوے، او یہ دسے کہ جناب ایوہ الناس قد ولیتو علیکم ولستو بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم عند قوی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی علیہ والقوی فیکم ضعیف انشاءاللہ حتی اخذ الحق منکم انشاءاللہ تعالی علیہ لا یدع قوم من الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالبلاء۔ اے سارا خطبہ دینے آکھے کہ تسی جے انہاں تے عمل نہ کیتا تو پھر اس دا علاج اے وے میرے کول جڑا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اور اسلام دلیرہ دا دین ہے، اسلام جڑے دا دین ہے تے اسلام جڑے دیندہ۔ جی اقبال کہندہ فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ ہاں اسلام جڑے دا قائل ہے۔ ایک جڑانا امام احمد رضا بریلوی جو مکھی لڑائی لڑی حضور دی عزت دی پورے برے صغیرے تے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جی قیامت تک جدوں تک گل نہیں بڑھنی، جدوں تک امام احمد رضا بریلوی دی گل نہیں ہونی، جی جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں تے اسلام جڑیاں دا قائل ہے۔ امام احمد رضا نو ایک ترجمان ملیا خادم حسین رضوی، ایک ترجمان تے گل کتھے دی کتھے نکل گئی۔ جی اسلام جڑیاں دا قائل ہے۔ اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت۔ اقبال کہندا چنگا ہویا مسریا تو بدلیاں تے نال فلیکسیبل قسم دی شریعت بھی لے آیا۔ اور نہیں جی نہیں اسلام یا کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اسلام میں ہے دیکھ حضرت خالد بن ولید جی 1200 جناب صحابہ شہید ہو گئے، 40,000 دا لشکر بڑھ کے رکھ دیتا، اس جناب باغ دا نا حدیقت الموت پہ گیا، یعنی موت دا باغ، کوئی بندہ ہی انہوں دا جناب واپس نہیں بچیا۔ اے ہے ختم نبوت دا مسئلہ۔ اور حضرت حبیب بن زید انصاری جدو حضور دے سفیر بن کے گئے، اے ہے مسلمان دی شان۔ اور جی میں اس کو بھی سنتا ہوں، میں ہر ایک کو سن لیتا ہوں، میں کہا جو ہر ایک کو سن لے وہ مومن نہیں منافق ہوتا ہے۔ ہاں جو ہر ایک کی سنے وہ مومن نہیں منافق ہوتا ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری یہ جب پہنچے، آج کا کوئی ہوتا تو کہتا جی اس کے دلائل تو سننے چاہیے نا جی، اس کی بات تو سننی چاہیے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری جب حضور کے سفیر بن کے جناب مسلمہ کے پاس گئے اور اس مسلمہ نے جب بٹھایا بات شروع کی، اس نے کہا ہاں بھئی بتا تو کیا کہتا ہے حضور کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، رسول ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو اس نے کہا بتا میرے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری نے کیا بکواس کرتا ہے، میں تو سنتا ہی نہیں۔ اس نے کہا بتا حضور کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اشہدو ان محمد رسول اللہ و خاتم النبیین۔ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا بتا تو مسلمہ کے بارے میں میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری کہنے لگے مجھے سنائی نہیں دیتا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا عجیب ڈورا ہے، عجیب بہرا ہے، جو حضور کی بات آئے تو فوراً گواہی دیتا ہے، جب میری بات آئے تو سنتا ہی نہیں۔ تو جناب حضرت حبیب بن زید انصاری کا اس نے یہاں سے ہاتھ کاٹا، ناخن نہیں ہاتھ، یہاں سے ہاتھ کاٹا۔ پھر اس نے پوچھا بتا
حضور کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضور ہی خاتم النبیین ہے، حضور ہی اللہ کے رسول ہے۔ اس نے بتایا میں کیا میں کون ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا بکواس کرتا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ ہر ایک کے سن لیتا ہوں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری کیا اتنا کہہ دیتے ہیں مجھے جناب سنائی تو دیتا ہے لیکن میں جواب نہیں۔ فرمایا تو کی بھونکتا میں سنیا ہی نہیں، تو کی بھونکتا میں سنیا ہی نہیں۔ کہنے پھر جناب تاریخ کہندی حدیث کہندی کہ اس نے ایتھو کلائیاں تو ہاتھ کٹیا، پھر پوچھا، پھر آپ نے وہی جواب دیتا، پھر اتنے موڑ چھانے تو ہاتھ کٹیا، پھر جواب یہی دیتا، پھر ایتھوں پھر آپ کی جناب پیر کٹیا، پھر جناب گوڑے کٹے، پھر ٹنگا تک آ گیا، اتنے تک کہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ ہر بار آپ نے یہی کیا کہ مارو مارو مار مکاؤ میرا عشق نشے وچ آیا۔ بس اتنی بات ہے۔ جدو حضور دی گل آوے تو کہنا کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے نہ علم وچ کوئی یار دی گل سنا ملا۔ ہاں اسلام جڑے پیدا کردا، کی کردا؟ اسلام جڑے پیدا کردا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو کمک منگی، کیا جی میں نے 4000 بندہ چاہیدا۔ حضرت خالد بن ولید نے بندے بھیجے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے مدینہ پاک چو۔ جدو حضرت خالد بن ولید کو بندے پہنچے تو انہوں نے کہا ہاں جی تسی کس کام آئے ہو؟ 4 بندے سن، میں کس کام آئے ہو؟ انہوں نے کہا جناب سانو حضرت خالد بن ولید نو تواڈے کول تواڈی بارگاہ وچ حضرت جناب امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید نے انہوں نے نال ایک خط دے کے بھیجا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے خط کھولے نا تو فرمایا خالد میں تجھے یہ 4 بندے بھیج رہا ہوں، یہ 4 بندے 4000 کے مقابلے میں ہیں۔ انہوں نے ایک دی شان سناوا، حضرت کاکا، انہوں نے ایک حضرت کاکا ون، حضرت کاکا جدو گئے نا رومیہ دے سامنے تو انہوں نے کہا بھئی یہ بڑا مسلمانوں دا دلیر ہے، اینو ویکھ لینے انہیں چیک کر لینے جڑا 1000 دے مقابلے چایا، دیکھتے ہیں کتنا دلیر ہے۔ تو رومیہ نے بھکا شیر ات کے رکھے ہوئے ایسی، وہ چھڑے آئین کر کے اس سائڈ تو انہوں نے کہا انہیں دربار دی طرف آ رہا، رومی دربار ہرکل کے دربار وچ آ رہا گل کرن واسطے، تے جناب اینو چھڑ دیا انہیں کھا جائے گا۔ جدو شیر اینج آپ تے اتر جھپٹیا نا تے آپ نے اس دے جباڑے وچ اپنے اینج کونی دے دیتی اینج کر کے، تین کر کے نا ہرکل بات دیکھیا تے مسکرا پہ فرمایا انا مولا رسول اللہ۔ فرمایا تسی اے چھڑ کے وے سوچ دو بھئی حضور دا غلام کردہ کیویں؟ آپ نے این کر کے جدو کونی ہلائی نا تے شیر دے دو میں جبڑے چر گئے این کر کے۔ ہاں یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اسلام جڑے پیدا کردا، کی کردا؟ ہاں اسلام جڑے جڑا نہیں جائے، ایک خادم حسین رضوی جڑا نہیں، پورا کفر این کر کے ہل دے این کر کے۔ ہاں جی دنیا دا ایک منٹ بھائی، دنیا دی ہر شے نیٹ تے چل رہی ہوئے، دنیا دا جناب آپ مسلمان عورتاں دے بے لباس جسم دکھائے جا رہے ہیں، تھرک دے جسم دکھائے جا رہے ہیں، دنیا دی ہر شے چل رہی ہوئے لیکن ایک شے نہیں چل سکتی۔ انہوں نے کہا کی نہیں؟ انہوں نے کہا جڑا محمد عربی دا غلام ہے اس دی تصویر بھی سانو وارث نہیں۔ اے حضور کی شان ہے اور حضور کے صحابہ دا حضور نال پیار ہے اور اننے با پیار ہے۔ اے ہے گل جناب حضرت جناب داتا علی اجویری نے لکھا کہ جس نے کامل صوفی دیکھنا اور جناب سیدنا صدیق اکبر نو دیکھے۔ صلح حدیبیہ دے موقع تے عروہ بن مسعود آئے، اجے وہ گل نہیں ہوئی، اجے پہلے عروہ بن مسعود آ کے حضور نال مذاکرات وجہ اجے مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھیا۔ صلح حدیبیہ دے موقع تے کفار کی طرف وہ سفیر بن کے آئے، آ کے جدو حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے تے گل شروع ہوئی تے بار بار این کر کے ہاتھ ودایا این کر کے حضور دی داڑھی وال تے جناب مغیرہ بن شعبہ سچ کے بھتیجے اور پیچھے جناب تلوار بن کے زرہ بن کے حضور دے محافظ بن کے تلوار لے کے کھڑے ہوئے این کر کے تلوار لئی ہوئی اور این کر کے جناب دستہ نال لٹکایا ہویا تے جدو آپ این پیچھے کھڑے نا تو عروہ بن مسعود نے بار بار حضور دی داڑھی وال این کر کے ہاتھ ودایا، یا رسول اللہ جان دیو اے جناب معاملات کر لئیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے این کر کے اپنے چاچے دے ہاتھ تے دستہ ماریا، جدو این ہاتھ ودیا نا تے این دستہ ماریا، اے تلوار دا دستہ
دستہ اینو کہندے تے میان اے دستہ مارے این کر کے اپنے چاچے دے آتے فرمایا آخر جدہ کہ لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک فرمایا چاچا تو ہمیں چاچا ضرور ہے لیکن حضور دی داڑھی وقت دوبارہ ہاتھ کیتا نہ تے بڑے ہوئے واپس جائے گا سلامت نہیں جائے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ہاں اسلام جڑے پیدا کردا ہیں جی اتھے تک کسے نے کیا جی وہ تو سفیر آیا ہوا تھا اور تانوں پتا سفیران دا بڑے معاملات اور بڑے پروٹوکول ہوندے شروع تو لے کے آج تک سفیران دا قتل بھی ناجائز ہے انہوں نے بدتمیزی بھی ناجائز ہے انہوں نے جناب انہوں دی خدمت کرنا ٹھیک ہے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے مغیرہ بن شعبہ یہ تا سفیر بن کے آیا حضور نے پتا سی کہ جناب میرے غلام نے جڑا اظہار وفا کیتا یہی حق ہے یہی حق ہے ورنہ سفیران دے سارے جاننے ان پروٹوکول ہوندے بڑے لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا اس دا مطلب ہے کہ حضور دی عزت کائنات کی ہر عزت نالوں وقت کے بس ہر پروٹوکول نالوں وقت کے ہر چیز نالوں وقت کے اسلام جڑا نا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے مغیرہ بن شعبہ نے گل کردیا کہہ دیتا کہ جناب اے مختلف قوموں دے لوگ ہیں جنہاں دے بارے اقبال کہندا بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ انچے بولا جبیس اقبال کہندا اسلام نہ وڈیریاں دے پیراں وچ نہیں پیندا پہلے انہوں نے کہندا بندے بن جاؤ آ جاؤ اسلام قبول کر لو اسلام نہ لگ جاؤ اسلام نہ جناب کر لو اے سانو لوگ کہنے او جی دین کس طرح آئے گا اے بڑے ظالمن جناب ایتھے بڑے بڑے تگڑے ایتھے جناب دین نہیں آن دیندے میں کہا میں نے ایک گل دس جدو حضرت جناب بلال حبشی نو مکے دی گلیاں دی ریت اتے لمحے پا کے گرم ریت اتے سینے تے پتھر رکھ کے امیہ ماردا سی تے کوئی جناب مکے دا سردار ہے سوچ سکدا سی کہ یہی بلال ایک دن کعبے دی چھت تے ہوئے گا نہیں سوچ سکتا سی نا تے جویں تو آج گل کردا نا کیا لبیک والے تے گولیاں چل گئیاں شل چل گئے اے مارے جا رہے ہیں روک رہے ہیں جناب رستے روک رہے ہیں تے یاد رکھیے ایک دن اے ہی لبیک والے حضور دے دین دا پرچم لے کے پارلیمنٹ ہاؤس دے اندر ہون گے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات یعنی اقبال کہنا محکومہ قوموں بنانا ہوئے نا تو پھر انہوں نے نچن ٹپن دے طریقے سکھاؤ پھر انہوں نے کہا جناب ہم نے کشمیر پورا دے کے ایک ترانہ ریلیز کر دیا ہے پھر پورا کشمیر دے کر آدھے گھنٹے روڈ پر کھڑے ہو گئے جناب اے میں تو انہوں مسلمانوں دی تاریخ سنائی جاما مسلمان کوئی تاریخ تو بے بارہ نہیں اور اکبر الہ آبادی نے کیا سی کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا لوگ کہتے ہیں او جناب ساڑھی ریڈ لائن شاہ صاحب نے کہا ساڑھی ریڈ لائن اگلے پٹ کے رکھ دیتی ریڈ لائن اساں اے کیا کائنات چکو ریڈ لائن ہے حضور دی عزت ہے بس حضور دی ذات کائنات ایک اور ریڈ لائن ہے ہاں جی اور اے کوئی پریشان نہ ہوئے کہ جناب اے ہتھیار ان جناب ٹیبل ہوتے رکھ لین اے میرے آقا مولا نے جڑی انہاں دی شان بیان فرمائی میں تو سناواں تے تسی جناب نچ پاؤ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میرے او امتی جنہاں اپنے ہتھیاراں نال قتال کیتا یعنی جہاد کیتا قتال کیتا فرمایا قیامت والے دن وہ اپنے ہتھیاراں نو این موڈے ہوتے رکھ کے اے این موڈے ہوتے رکھ کے آن گیا کر گیا تو انہوں سمجھ نہیں آئی گل دی اس دا مطلب ہے کہ جناب غازی المدین نے جس خنجر نہ راجپال نو ماریا وہ ایتھے رکھے ہوئے گا ٹھیک ہے جی غازی عامر عبد الرحمن نے وہ اپنا چھرا ایتھے رکھے ہوئے گا تے ممتاز قادری نے بھی اپنی ایس ایم جی ایتھے رکھی ہوئے گی سمجھ آئی گل دی ہاں جی تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسین نے بھی اپنی تلوار ایتھے رکھی ہوئی گی کر کے حضور نے فرمایا قیامت والے دن میرے غلام جنہوں نے دنیا تے قتال کیتا اپنے ہتھیاراں نال وہ قیامت والے دن برہنہ کر کے میانہ وچ نہیں برہنہ کر کے اپنے موڈے ہوتے رکھ کے آ رہے ہوں گے اور حضور نے فرمایا اگے اگر وہ میری جانب چلیں گے نا کیونکہ کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے جی اور عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے
اے میں لوانا نارا جی بس ہن گل کر لین دو. میرے آقا نے فرمایا ان کر کے برہنہ کر کے میں گل لگے کردا ان کر کے برہنہ کر کے فرمایا رکھے ہون گے تے سارے حضور دی طرف چلن گے کہ حضور نے شفاعت کرانی ہیں جی امام الانبیاء نے شفاعت کرانی. تے میرے آقا نے فرمایا اگر انہاں دے رستے چ اولو العزم بھی آ جان گے نا جناب نجی اللہ جناب کلیم اللہ جناب خلیل اللہ جناب مسیح اللہ جناب سارے آ جان گے نا کوئی اولو العزم نبی بھی تے فرمایا میرا امتی کہے گا نا کہ جناب رستہ دے دو اسی حضور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. فرمایا میرا غلام ہے کہے گا نا کہ میں نو رستہ دے دو تے فرمایا وہ بھی رستہ دین گے کہ جاؤ جی جاؤ تسی تے جاؤ تہاڈا تے حق پڑے پڑدا. ہاں ایس دی ہے شان ہے. اے تا جناب کفر کے اندانا نہیں 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 انہاں نو جناب مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان کاہی میں. وہ کفر کے اندانا نا انہاں نو اے دسنا کہ میاں داد نے جناب فلانے مقام تے چھکا ماریا کہ انہوں سونے دا تاج ملیا. انہوں اے نہیں دسنا کہ جناب موتا دے مقام میں خالد بن ولید دے ہاتھ 8 تلواراں ٹوٹیاں. انہوں اے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید جنگ اجنادین جناب 60,000 دے لشکر وچ 60 بندے لے کے چلے گئے. جدو 60 بندے لے کے گئے تو 60 سلامت واپس جناب شام نو جناب اپنے خیمے چاہ گئے اور اپنے لشکر چاہ گئے. کہ حضرت جناب فاروق اعظم نو پتہ لگ گیا کہ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا. فرمایا خالد نے کی کیتا تو 60 بندے لے کے جناب انہوں نے لشکر وچ بڑھ گیا. کہ حضرت خالد بن ولید نے جواب عرض کی کہ اے امیر المومنین قرآن کہندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. میں دیکھنا سی قرآن کہندا تسی ایک کہو گے 10 دے مقابلے میں دیکھنا سی بھئی وہ قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسے ہور دے بارے کہندا. ہاں اے اسلام دلیرہ دا دین ہے. اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. اقبال کہندا چنگا ہویا تو بدلیا نہ جناب اپنا اے کہنا جی نہیں ساڈا کول خان کا جناب اسی ایس خانقاہی نظام وچ ایس سیاسی نظام وچ ایس فلانے نظام وچ اسی اتھے تک بننا. اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تطرواں نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا چنگا ہویا تو بدلیا تے نال اپنی فلیکسیبل جئی جناب شریعت بھی کٹ لیا. اقبال کہندا جڑی شریعت محمدی نا وہ شہبازہ دا دین ہے بٹیریاں دا دین نہیں. اور بٹیرا تو جڑا اتھوں پھٹکاری ماری اتھے بیٹھ گیا اتھوں پھٹکاری ماری اتھے بیٹھ گیا تے شاہین ہو جڑا لوہے سپر کو بھی نہیں لاتا لگاہ میں. ہاں اے شاہینہ دا دین ہے اے مجدد الفسانی دا دین ہے جی شیخ احمد سرہندی دا دین ہے اے داتا علی اجمیری دا دین ہے اے خواجہ اجمیری دا دین ہے اے حضرت کاکا دا دین ہے اے حضرت مسنہ دا دین ہے اے حضرت کعب بن مالک دا دین ہے. اے اسلام جنے پیدا کردا کی کردا ہاں اسلام جنے پیدا اے امام شامل دا دین ہے. اور جناب کہن گے جناب صوفیہ دا کی کم حضرت مجدد الفسانی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خواب کے زیر فلک ہے مطلع انوار. جنہوں دے بارے جناب علامہ اقبال نے اتنا ٹربیوٹ پیش کیتا. اے جناب تاریخ لکھیا حضرت مجدد پاک کی سیرت وچ بھی کہ جناب جہانگیر تنگ آ گیا انہیں کہا بابا تواڈے کو ایک نہیں جھکایا جاندا ایک بابا نہیں جھکایا جاندا. انہیں دہلی دے آس پاس 60 پہلوان منگا لے اور 60 پہلوان آئے انہیں کہا جناب لٹک جاؤ حضرت جناب مجدد الفسانی دی زلفانہ سارے لٹک جاؤ. کہ جناب اسلام کی کردا جنے پیدا کردا. این جی ہن کہ کسی نو سمجھ نہ آوے تو میں اس نو سمجھا سکنا ہے گل 60 پہلوان حضرت مجدد الفسانی دی زلفانہ لٹکے سر جھکا نہیں سکے. سر تے اتھے بھی کفر دے سارے ایجنٹ بابا جی دی ویل چیئر دے کے رکاوٹ بنے ویل چیئر روک نہیں سکے کسے میدان. کوئی آکھے جی 60 پہلوانہ نہ گردن اور کوئی پوچھے 60 پہلوانہ نہ گردن کمیں نہیں جھکی تو پھر اقبال وہی گل کردا کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ. ہاں اے اسلام اپنی پاور رکھدا اور انہیں کہا اچھا ہن بھی نہیں جھکے. انہوں مشیر نے مشورہ دیتا انہیں کہا جی ایسا کوئی دروازہ بنائیے جڑا بڑا ہی چھوٹا جو ہوئے تے سامنے کرسی ڈال کے تسی بیٹھ جاؤ تے اسی مجدد پاک اس دروازے تو گزاریں گے تے جناب مجدد پاک جھک کے تا گزرن گے نا تواڈے سامنے جھکتا جان گے. حضرت مجدد پاک نے جدو دیکھا دروازہ تیار ہو گیا سامنے جہانگیر بیٹھا. آپ نے جدو دیکھا نا کہ اس کا ارادہ ہے کہ میں جھکانا چاہتا تو مجدد پاک جدو اس دروازے کو آئے نا تے لتاں داخل کر دیا. اے ہے ساڈے جناب اے ہے حضور دے غلاماں دا اے ساڈے بڑیاں دا جناب وتیرا. اے نہیں کہ جناب تکڑے دے سامنے اینڈ کر کے سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو.
نا ساڑھے بڑے سانو دس کے گئے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. اگر کوئی ماڑا نظر آ جاوے, اگر کوئی جناب فقیر نظر آ جاوے, کوئی حضور دا غلام نظر آ جاوے, اس دے کہ ہاتھ بن کے کھلو جاؤ, حضور دے جمال دا مظہر بن جاؤ. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے, قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. ہاں اے ساڑھے نہیں ہے جناب, کہنے ساڑھے کے بڑے تگڑے بندے سن, اور جی لبیک والے اسی این کر دیتا, اسی کلدم کر دیتا. میں کہا پہلے اپنے ابا جی نے تو چھڑاؤ نہ ہونا, جنہوں تو سر ٹیانی دے شیطان نو انجن ٹیانی دے چڑھایا نا جی, تو انہوں جی میں شیطان نے ٹیانی دے چڑھایا, لاؤ تو صحیح انہوں. آکھے جی رات کو نیندر نہیں آتی, کیا نہیں ہوتا, رات کو نیند نہیں آتی اور دن کو تارے نظر آتے ہیں. میں کہا سب پہلے کیسی, اور جناب ہاں کہتی نمبر 804 ہیں جی. میں کہا گل نہیں, اے تا قیامت والے دن بھی آواز لگنی, پہلے دنیا دی سن لے. اے ہتھکڑیاں ساڑھے ہتھاں بھی لگیاں, اے شاہ صاحب دے, اے جناب صاحبزادہ صاحب دے, اے سارے جناب جڑے جڑے مجاہدین ہیں, شاہ صاحب قبلہ, اور جناب ساڑھے عاصم صاحب بیٹھیں, او پیر صاحب بیٹھیں, او جناب حاجی رمضان صاحب بیٹھیں, اور سارے دے ہتھاں وچ, اے ساڑھے کارکنان دے ہتھاں وچ بھی ہتھکڑیاں لگیاں. اساں ہتھکڑیاں چمیاں, سانو ہتھکڑیاں لگیاں حضور دے نام تے, تینوں لگیاں گھڑی چوری دے نام تے. کڑیاں تا منگا تا آ گئی آن, اسی سویرے پھر تیار ہوں حضور دے نام تے لوان نو. ہاں کوئی مسئلہ نہیں, اسی حضور دے نام تے پھر تیار ہوں سویرے. سویر تا بڑی دور ہے, تو تھلے اتریے تے جناب اسی تیار ہوں کہ کوئی حضور دے نام تے لے کے جانا چاہے, اسی بالکل تیار ہوں حضور دے نام تے, اور کسے کام واسطے نہیں. اسا یہ گردنہ حضور دے نام واسطے رکھی ہو جان, اسی تیار ہوں. ایک تے آ گئی نا دنیا, ایتھے بھی جیلر آواز دیندے ہیں سانو, ہاں بھائی اور فرانس دے سفیر دے مسئلے, حضور دی عزت دے مسئلے جڑے جڑے مجرمان سامنے آ جاون, دھیان کر کے لبیک والے سامنے آ جاندے سن. یہ تو ہے جی, اور قیامت والے دن بھی ایک آواز لگے گی, اور کہنے کے ختم نبوت دے غدار سامنے آ جان, ناموس رسالت دے غدار سامنے آ جان, جناب اسلام دے غدار سامنے آ جان, تے ایک ایک کر کے پیش کیتے جان گے. پھر ایک آواز اور بھی لگے گی, اور نے کہا ختم نبوت دے پہرے دار سامنے آ جان. این جی غازی عدیل اپنے زخم رسدے ہوئے خون نال سامنے آ جائے گا, راجہ زہیب اپنے زخمی اس گولی نال سامنے آ جائے گا. این جی پھر سارے آ جان گے, پھر علم الدین آ جائے گا, پھر ممتاز قادری آ جائے گا, پھر غازی عامر عبد الرحمن آ جائے گا, پھر برا بن مالک کے جڑے جڑے ختم نبوت دے پہرے دارن سارے جناب این کر کے آ جان گے. جدو آواز لگے گی ہن کہے گا جناب ناموس رسالت دے پہرے دار آ جان, پھر امیر المجاہدین آ جان گے, پھر پیچھے اسی بھی ہاتھ بننے ہوں گے. تے پھر ساڑھا تا منظر یہ ہوئے گا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. ساڑھا تا پھر یہ منظر بنے گا نا یہ جناب. اور سانو تا اس گل دی ہے کہ جناب پہلے ایسی کہ جناب اے منظر ہے نا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. اس دی بڑی سکسی کہ جناب کیسا منظر ہوئے گا. اور ایک گل دی خواہش اور بھی ہو گئی, کیا ان سارا مجمع لگا ہوئے کہ حضور ایک باری فرما دینا کتے خادم رضوی انہوں کے لیاؤ, میری ناموس تے پیرا دیتا, انہیں بڑے اوکھے حالت دیتا. کہ جدو بابا جی جان گے نا تے پیچھے مڑ کے بیکھن گے, اے جناب میرے مجاہد کھڑے, اے لون صاحب کھڑے, اے جناب فلاں کھڑے, اے جناب فلاں کھڑے, اے جناب قاضی ہوری کھڑے, اے جناب شاہ ہوری کھڑے, اے پیر ہوری کھڑے. بابا جی این اشارہ کرن گے, اسی بھی پیچھے ہاتھ باندھ کے ٹر پاؤں گے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اکبر الہ آبادی کہندا جس سے جینا نہیں آیا اسے مرنا نہیں آیا. ایک بابے نو مرنا آیا, لکھاں نو جینا سکھا, کروڑوں نو جینا سکھا گیا, بلکہ امت نو جینا سکھا گیا. مرنا تا ایسے جھگڑے پہ ہوئے سن. روزانہ تحقیق ہوندی سی جناب اسلام امن کا درس دیتا ہے جی. عراق لٹ رہے سی اور کہہ رہے سن اسلام امن کا درس دیتا ہے.
اور جناب اور برما دیا بچیاں دے کباب بن رہے سن اور ایک کہہ رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب افغانستان کے اندر جناب بمبارڈمنٹ ہو رہی سی اور ایک کہہ رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب عراق کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں نے شہید کیتا جا رہے سی اور ایک کہہ رہے سن کہ نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے کشمیر کے اندر بھارت قابض ہو رہے سی اور مودی اور جناب جو ہندو جنہ تے جناب جنہ ہندوانیاں دے حمل محمود غزنوی دے گھوڑے دی ٹاپا نہ ڈگ پیندے سن او کشمیر تے قابض ہو رہے سی ہائے ہائے اس زود پشیما کا پشیما ہونا ریٹائرڈ تو بھی ہو گیا جڑا پچھلا جنرل سی تے ڈبے چ بند ہو کے او بھی چلا گیا قبر ایک مشرف جنہیں جناب کہندا سی کہ میں ان کر دیاں گا کاش کہ تسی حضور دے دین واسطے اور کشمیر واسطے کچھ کیتا ہوندا تے پھر تسی ایک کیمرے دے فلاشز نہیں پھر تسی اس سے منظر نہ جانا سی جس منظر نام ممتاز قادری دنیا تو گیا پتہ لگتا حضور دا کوئی غلام جا رہا آئے موت تا اے تا بابا جی دس کے گانا کیا جلیا مارتا جانا چلو آؤ حضور دے نا تے مریے پھر مرنا نہیں ہوندا پھر تا مرنا اس حال چوندا کہ روح جب میری بیراہن خاکی سے نکلے روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آئے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ایہی تا سی کفر نو پیغام دینا کہ بھائی تساں بڑیاں کیبلاں وچ چلائیاں بڑا جناب تساں مسلماناں نو جناب دائیں بائیں کرن دی کوشش کیتی لیکن اے ویکھو صحابے دی سرزمین اتے رات 12 بجن والے یا 12 بج گئے اور حضور محمد عربی دے غلام اسے جذبے نال بیٹھے جس جذبے نال صحابہ 313 ہو کے بدر دے میدان وچ گئے محمد عربی دے غلام اس سے جذبے نال بیٹھے جس جذبے نال صحابہ جناب جنگ یمامہ وچ گئے حضور دی ختم نبوت واسطے اور جناب آج بھی لبیک والے اسے جذبے نہ بیٹھے جس جذبے نہ جناب فیض آباد گئے سن جس جذبے نہ وزیر آباد گئے سن آج بھی اسے جذبے نہ بیٹھے اسلام میں آخری گل کرنے لگا بس گلاں مک گئی گلاں رجن واسطے نہیں گلاں عمل واسطے ہوندیاں گلاں عمل واسطے ہوندیاں اور جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے ساری زندگی بابا جی لوکل ہو کے کر دے رہا ہے جی فلاں قائد اہل سنت فلاں جناب فلاں جدو کوئی نہیں سی دے رب نو منظور کچھ اور سی اقبال کہتا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سہرگاہی اور کہتا نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی کہندا ہاں ایک کمکوش ہیں جناب نہ اٹھن کہندا جو اٹھن تو پھر جناب بیت المقدس لے کے چھڑ دیں پھر تو صلاح الدین ایوبی دے نال کھڑے ہون تو انگریز لکھن تے مجبور ہو جاندا کہ صلاح الدین ایوبی کو چند ہزاراں دا لشکر ہوتا سی اسی لکھاں سامنے لے کے آ جاتا سا اے بھی مقام آیا کہ صفا وچ پار دسنے شروع ہو گئے اور پار شروع ہو گیا انہیں کہا پھر سانو سمجھ نہیں آندا کہ مسلمانوں دے لشکر چ نعرہ تکبیر بلند ہوتا سی تے انہاں دے شہید بھی اٹھ کے لڑنے شروع کر دیندے سن اسلام جنے پیدا کردا کی کردا اسلام جنے کردا اسلام اللہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو لشکر نہیں منگے ایک عمر منگیا ایک فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ہے جی ایک عمر منگیا اسلام جنے پیدا کر حضرت عمر بن مادی کرب اے میں اپنے بزرگوں واسطے جنہاں دیاں داڑیاں چٹیاں عمرہ گزر چکیاں اور جناب کہن حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر اور اسلام جڑا نا اے رکھدا نہیں کسے دا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ حضور دے نابینا صحابی ہیں اسلام کیوں جڑے پیدا کردا اے سنو ذرا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے حضور دے نابینا صحابی ہیں اے حضور دی بارگاہ تشریف لے آئے عرض کی تھی یا رسول حاضر ہوئے حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نابینا ماں اور میرا گھر مدینہ جناب مسجد نبی تو دور ہے تے سویرے فجر دی نماز دے ٹائم مینوں لیان والا مسجد کوئی نہیں ہوندا تے جناب تسی میرے گھر تشریف لے آؤ تاکہ میں جناب اتھے 2 رکعت نماز نفل یا رسول اللہ جتھے تسی ادا کرو گے عبداللہ ابن ام
مکتوم اس سے مسلح بنا لے گا. حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. طویل حدیث ہے. غزوہ جنگ یرموک دا موقع آیا. مسلمانوں دیا 4 صفاں اور جناب رومیہ دیا 11 صفاں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم لشکر وچ آ گئے. آگے کیا جی مدینے آ گئے جتوں لشکر نے روانہ ہونا سی. کیا جی میں بھی جانا جنگ وچ. صحابہ نے کیا بابے ہو تانوں پہلے نظر نہیں آندا, اتھے جا کے اسی بندے اگے تھوڑے ہاں تانوں سنبھالتے پھریں گے. تے اے سننا یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے جلو یہ گل نہیں, میرے حبیب تے غلاموں یہ گل نہیں. گل ہے کہ جناب جدو اتنی بڑی جنگ ہو سکتا جنگی حکمت عملی دے پیچھے اگے پیچھے ہونا پوے, کوئی دائیں بائیں ہٹنا پوے, ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جاوے. فرمایا مینوں لے چلو, مینوں نظر نہیں آندا, جھنڈا مینوں پکڑا دینا, میں تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں ڈگڑ دیاں گے. صحابہ کہندے جدو یرموک دی جنگ ختم ہوئی اسی شہیداں دی لاشاں اکٹھیاں کیتیاں تے عبداللہ ابن ام مکتوم دی جدو لاش سامنے آئی نا تے آپ شہید ہو چکے سن, لیکن جھنڈا اپنے سینے نال لایا سی, تھلے نہیں ڈگن دیتا. اسلام این جنے پیدا کرتا. اور حضرت عمر بن مادی کرب, میں گل آخری کرنے لگا, حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جنگ یرموک جا پہنچے. جدو جنگ یرموک پہنچے تے کہندے جدو مسلمانوں دے لشکر اور رومیوں دے آمنے سامنے ہوئے تے رومی پہلوان نکلے آئے جڑا جناب 5-6 ہزار دے مقابلے بعد 4-6-7 ہزار تک ہے. 7 ہزار دے مقابلے چو کلا آندا سی, ایڈا جناب ٹشکرا سی, اپنے آپ نے بڑا پہلوان کہندا سی, کہندا جی میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہزاراں دے مقابلے چو کلا آندا سی. تے عمر بن مادی کرب جناب ادھر مسلمانوں دے لشکر کھڑے تے رومی پہلوان نکلے آئے. انہیں کہا ہے کوئی میرے نال مقابلہ کرنے والا؟ تے حضرت عمر بن مادی کرب دی 86 سال عمر چھال مار کے آخری صف وچ پہلی صف وچ آ گئے. ان کر کے چھال مار کے جدو سامنے آئے نا تے وہ بڑے بڑے جسے تے گھوڑے تے بیٹھے ہوئے سی, بڑے دو ہیکل گھوڑے تے, ہاتھی تے بیٹھتے گھوڑے تے. تے آپ نے اس تے گھوڑے دی دم پکڑی تے اپنے ہاتھوں تے بریٹ کے دی. فرمایا لڑائی بات چوئے گی جنا تے پہلے گھوڑا ہلا کے دکھا. انہیں پورا زور لوایا. صحابہ کہنے گھوڑے دے بھی پسینے نکل آئے تے اس پہلوان دے بھی گھوڑا ایک قدم بھی نہ پڑ سکیا. ہیں جی اے حضور دے غلاموں دی شان ہے. اور حضرت عمر بن مادی کرب دی گل کرنے لگا. حضرت عمر بن مادی کرب آپ دی تلوار بڑی مشہور ہو گئی کہ تلوار بڑی کاٹ کر دی. جی میں بابا جی دیا اے مشہور ہو گیا نا کہ ختم نبوت دا پہرے دار ہو گیا. جتھے بلانا جس 40واں ہوئے 7واں ہوئے ختم ہوئے درود ہوئے نکاح ہوئے فوتگی ہوئے گل حضور دی کرنی, حضور دی عزت دی کرنی. حضرت جناب عمر بن مادی کرب بھی مشہور ہو گئے کہ آپ کی تلوار بڑی کاٹ کر دی, بڑی تیز ہے. حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبی تلوار منگا لی, مدینے منگا لی. مدینے منگا کے ایک مجاہد کو دے کے بھیجی. جب واپس آیا وہ مجاہد جنگ تو حضرت عمر نے پوچھا 10 بھائی تلوار کیسی چلی؟ میں اسلام جنے دی گل کرنے لگا. حضرت عمر نے پوچھا 10 بھائی کیسی چلی تلوار؟ انہوں نے کیا جناب تلوار تا 100 چلی, بس گزارے لائق جس طرح باقی چل دیا نہیں چلی. حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا حضرت عمر بن مادی کرب نو یرموک دے میدان وچ, کیا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دے بڑے چرچے سنے, بڑا شہرت سنی, بڑے جناب نام سنیا, بڑے جناب تعریفہ سنیا, لیکن اصلا تا آزمائی تلوار کوئی خاصی نہیں نکلی, بس گزارے لے کیے. تے حضرت عمر بن مادی کرب نے خط جواباً لکھا حضرت فاروق اعظم نو, فرمایا اے امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال ہاتھ نہیں سی بھیجیا جس نال وہ چلاندا. ہاں ایتھے رکھیو اندرار ٹینک, خالد ٹینک, جناب شاہین, عطف, عبدالی, غزنوی, غوری. میں کہا انہوں نے چلان واسطے غیرت بھی غوری والی چاہیے تھی, غیرت بھی عبدالی والی چاہیے تھی, غیرت بھی درار والی چاہیے تھی, اور غیرت بھی خالد بن ولید والی چاہیے تھی. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ایک گل ہن آخری اور میں ہن سمجھدا ہوں تواڈے نال ضروری ہو گئی. جس جس نو تحریک وچ عہدے واسطے آیا ہویا نا ذرا ہاتھ کھڑا کرے, جڑا جڑا عہدے واسطے آیا, جنوں جنوں عہدہ چاہیدا. ہاں جی کیڑا کیڑا عہدے واسطے آیا اسٹیج تے کوئی جے نہیں آئے تے جڑا جڑا حضور دے نام تے جان دین واسطے آیا. گل سنو میری, ہونا ایتھے ہاتھ رکھنا, ایتھے ہاتھ رکھو تے. جدو اسی پہلے دن تاریخ ایسا تے سوچ کے آئے سا کہ ناموس رسالت دی تاریخ ہے, اس سے اسی جان دین واسطے آیا. تے ہن اسی عہدے واسطے لڑیے, پھر سانو شرم تانی چاہیے. اسی عہدے واسطے نہیں آئے, اسی حضور دے دین واسطے آیا. اور انشاءاللہ تا تمہیں مرگ بلکہ اے تا نشہ کیا قبر وچ بھی جا کے نہیں اترنا, اے تا نشہ انشاءاللہ حشر وچ بھی نہیں اترنا. اور قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں
पाए नाज से मैं क्यों कर उठूं, मर के पहुंचा हूं जहां इस दिल रुबा के वास्ते। इत्थे दुनिया ते बिन वेखे नारे लग रहे हैं ते जदों हुजूर नूं वेखना ते इंज हाथ चुक के इंज करके कबर विच सारे हाथ बुलंद करो इंज करके, सारे सारे सूफी साहब तुसी नहीं करते, ऊंचा करो हाथ सारे ऊंचे, ए पूरे उत्ते करके। हुण लाओ जी लब्बैक दा नारा।